سامعین کرام، قاطع نجدیت مولانا ادریس رضا صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے درود و سلام کا ثبوت قرآن سے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑا لمبا چوڑا تعارف سماعت فرمایا، یہ ان کی محبت ہے، اللہ اس کا صلہ ان کو ان کی نسل پاک کو عطا فرمائے۔ میں ایک ادنا آپ کا خادم ہوں، پھوڑا لیے چلتا ہوں، جہاں راستہ ناہموار دیکھا پھوڑے سے راستہ سیدھا کیا، آگے بڑھ گیا۔ صبح کہیں شام کہیں، صبح کہیں شام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، دن کہیں رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں۔ پتا کیا خواب بتائیں نشاں بے نشاں اپنا، پتا کیا خواب بتائیں نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مقام اپنا۔ در در جا رہا ہوں، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ اللہ تیرے قلب کو درد مصفا عطا فرما۔ میری گفتگو ان کانوں سے نہ سنے، بلکہ میری گفتگو دل کے کانوں سے سنی۔ اگر بات پیار پر ہو، سچائی پر ہو، دیانت داری پر ہو، تو پھر یہ مت دیکھیے گا کون کہہ رہا ہے، دل کی کھڑکی کھول کے دل کی دنیا میں بسا لے۔ اور اگر بات تشنا رہ جائے تو فقیر اس وقت تک نہیں جا سکتا، چاہے بھلے ٹرین چھوٹ جائے، پروگرام کینسل ہو جائے، جب تک آپ کو مطمئن نہ کر دیا۔ بس یہی عرض ہے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ستا لو جس قدر چاہو، ستا لو جس قدر چاہو، مگر پھر مجھ سا دیوانہ، ستا لو جس قدر چاہو، مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے۔ جاگ نہ ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، جاگ نہ ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قبل اس کی کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے،
سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، ساری رات اپنی امت کے لیے آنسوئے کرم بہانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے سیراب فرمانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک، ایک بار اور جھوم کے درود پاک، فخری زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کی تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کی مددگار، آقائی نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دیوانہ کہہ اٹھا، ایک مستانہ کہہ اٹھا، ایک پروانہ کہہ اٹھا، ایک عاشق کہہ اٹھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، زبان سے جملہ نکلا، عشق نے دامن تھاما، پیار نے چیلنج کیا، محبت نے پکار کے کہا، پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر، محبوب کا نام آیا، نیند آ گئی، درود قضا ہو گئی، تو وہ دیوانہ کہتا ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اے اللہ کے حبیب آپ کا پیارا نام آیا، نیند آ گئی، درود قضا ہو گئی، اب جب آنکھ کھلے تو زبان پہ صلی علی کا ترانہ ہو، یعنی جو درود قضا ہو گئی ہے وہ ادا ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اس میں بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں آج روکا گیا ہوگا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، سننے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے روکا ہوگا، مگر بہت سے وہ عاشق ہوں گے کہ وہ اور بےتاب ہو گئے ہوں گے، لہذا چلو تو ذرا سنے تو کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، یہ کیوں روک رہے ہیں، بہت سے وہ لوگ بھی آئے ہوں گے۔ اے میرا بھولا سنی ذرا غور کر، حاجی یونس صاحب جب چلے اجمیر معلیٰ کے سفر کے لیے تو انہوں نے کہا شعیب بھائی ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں، مولانا سید شبیر صاحب بھی اجمیر شریف جا رہے ہیں، مولانا قاری ذکی اللہ صاحب بھی اجمیر شریف جا رہے ہیں۔ شعیب بھائی بولے ہم بھی چلے، آگے بڑھے حاجی یونس بولے ہم بھی جا رہے ہیں، مولانا شبیر صاحب بھی جا رہے ہیں، مولانا ذکی اللہ صاحب بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب کیا ارادہ ہے آپ کا سعید بھائی؟ تو سعید بھائی بولے ہم بھی چلے، ہم بھی چلے۔ میں نے پوچھا حاجی یونس صاحب سے آخر اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بھی جا رہا ہوں، شعیب بھی جا رہے ہیں، سعید بھی جا رہے ہیں، مولانا شبیر صاحب بھی جا رہے ہیں، مولانا قاری ذکی اللہ بھی جا رہے ہیں۔ تو حاجی یونس نے کہا ادریس رضا آپ کو معلوم نہیں ہے، ذہن بنانے کا یہی طریقہ ہے، انسان کی فطرت ہے، جب کسی سفر میں تنہا
جہاں دیکھتا ہے تو ارادہ نہیں کرتا، مگر دیکھتا ہے وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو جاتا ہے، میں بھی چلا۔ اے میرا گورائی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے بھولا بھالا سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا، رب نے یہ نہیں فرما دیا میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو؟ ذرا انداز تو دیکھو پروردگار عالم کا، ذرا انداز تو دیکھو رب ذوالجلال کا، کس طریقے سے کرم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ ذرا دیکھیے کیسی، سبحان اللہ، میرا رب کیسا کرم فرما رہا ہے، تم تنہا نہیں ہو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سب ذرا زور سے بولو۔ اے میرا گورائی کا سیدھا سنی، اے بھولا بھالا سنی، اے ناواقف سنی، آبی آئے مولانا ذکی اللہ صاحب، انہوں نے کہا درود شریف پڑھو۔ شاعری بلبل باغ رضا اسلم گولوی آئے، انہوں نے کہا درود شریف پڑھو۔ ابھی آئے مولانا شبیر صاحب، کہا درود شریف پڑھو۔ اس سے پہلے تشریف لائے ناظم اجلاس، کیا نام حضرت کا؟ سید کوثر صاحب قبلہ، فرمایا درود شریف پڑھو۔ کیا کہا؟ پڑھی آپ نے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کس نے پڑھی، رکھ دیجئے۔ سب نے کہا آپ سے درود شریف پڑھو، میں نے کہا آپ سے درود شریف پڑھو، تو آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ اے میرا گورائی کا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، خدا نے آپ سے کہا، ہم نے آپ سے کہا، مولانا کوثر صاحب قبلہ نے آپ سے کہا، مولانا شبیر صاحب نے آپ سے کہا، مولانا ذکی اللہ صاحب قبلہ نے آپ سے کہا، اور آپ نے اے میرا گورائی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، خدا نے فرمایا تھا نماز پڑھو تو آپ نے نہیں کہا مولا تو نماز پڑھ۔ خدا نے کہا تھا زکوٰۃ دو تو آپ نے نہیں کہا مولا تو زکوٰۃ دے۔ خدا نے آپ سے کہا تھا حج کرو تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو حج کر۔ خدا نے آپ سے کہا تھا روزہ رکھو تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو روزہ رکھ، مگر جب آ گئی سلام کی باری، جب آ گئی درود کی باری، خدا نے آپ سے کہا، ہم نے آپ سے کہا، مولانا کوثر صاحب قبلہ نے آپ سے کہا، مولانا ذکی اللہ صاحب قبلہ نے آپ سے کہا، مولانا شبیر صاحب قبلہ نے آپ سے کہا، آپ نے فوراً خدا سے کہا اے اللہ تو درود بھیج۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اس کے دو جواب اعلی حضرت سرکار عطا فرماتے ہیں، سبحان۔ پہلا جواب یہ عطا فرماتے ہیں پروردگار عالم ہم تیرے محبوب کی مقام محبوبیت سے واقف نہیں، اللہم صلی، اس کی شایان شان تو ہی درود بھیج، اس کی شایان شان تو ہی درود بھیج۔ اور دوسرا جواب یہ عطا فرماتے ہیں کہ پہلے پردادا تھے، پردادا گئے تو دادا آئے، دادا گئے تو باپ آئے، باپ گئے تو بیٹا آیا، ایک دن یہ بیٹا بھی چلا جائے گا، یعنی آج ہم ہیں مگر ساتھ ایمان کے انشاءاللہ جب ہم نہ ہوں گے تو محبوب کی درود و سلام کون پڑھے گا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، اس لیے کہ ہم نہ ہوں گے خدا ہوگا، زمین نہ ہوگی خدا ہوگا، آسمان نہ ہوگا خدا ہوگا، چاند نہ ہوگا خدا ہوگا، سورج نہ ہوگا خدا ہوگا، اور جب خدا ہوگا تو محبوب خدا کی درود۔ اے میرا بھولا سنی، اے ناواقف سنی،
اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ قانون آپ کا ہے، دستور آپ کا ہے، اصول آپ کا ہے، نہ معلوم آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر بیٹا باپ کو سلام نہ کرے تو سارے گورائی کے لوگ کہتے ہیں بیٹا بہت نالائق ہے، باپ کو سلام نہیں کرتا۔ اگر بھتیجا چچا کو سلام نہ کرے آپ کہتے ہو بھتیجا نالائق ہے، چچا کو سلام نہیں کرتا۔ اگر ماموں کو بھانجا سلام نہ کرے سارے گورائی والے کہتے ہیں بھانجا نالائق ہے، ماموں کو سلام نہیں کرتا۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ جب باپ کو بیٹا سلام نہ کرے تو نالائق کہا جائے، جب چچا کو بھتیجا سلام نہ کرے تو نالائق کہا جائے، ماموں کو بھانجا سلام نہ کرے تو نالائق کہلایا جائے، اور امتی آقا کو سلام نہ کرے کتنا بڑا نالائق ہوگا۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو پیارے کب سمجھو؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جس نبی نے اسلام دیا، جس نبی نے روزہ دیا ہو، جس نبی نے زکوٰۃ جیسی پیاری چیز دی ہو، جس نبی نے پیارا اسلام دیا ہو، جس نبی نے پیاری محبت دی ہو، اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اسی نبی کے سلام پر پہرا بٹھایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلیے پھر پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ ہم ابھی آئے، فقیر آیا، میں نے کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ ہاں میں نے کہا السلام علیکم، مولانا کوثر صاحب قبلہ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ اللہ میں آیا، میں نے کہا السلام علیکم، مولانا شبیر صاحب قبلہ نے فرمایا اب بھی نہیں سمجھے گا، اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے؟ سبحان، اے میرا بھولا سنی، ہم آئے، ہم نے کہا السلام علیکم، حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب قبلہ نے کہا، فوراً آپ کے ذہن نے بتا دیا کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہوتا تو سلام کا تبادلہ نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بھی نہ سمجھے؟ اللہ اللہ، مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے فوراً ہمارے سبحان اللہ سید شبیر صاحب قبلہ نے فرمایا ادریس رضا، اورنگ آباد شریف کا سفر بعد میں، ٹیکسی میں بیٹھنا بعد میں، آگے جانا بعد میں۔ ہم نے کہا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا آگ لگ جائے گی۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ بولے صدر صاحب میں اور سیکریٹری میں سلام بند ہے۔ سلام سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صبح پوچھ مت لینا۔ ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ سلام بند، ایک جملہ کہا، فوراً ہمارے ذہن نے، ہماری فکر نے بتا دیا اتنی انبن ہو گئی، اتنا جھگڑا ہو گیا کہ سلام اب بھی نہیں سمجھے گا۔ اے میرا بھولا سنی، ان وہابیوں نے سلام بند کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ان بھولے سنیوں کو بتا دیا نبی سے انبن ہو گئی ہے، نبی سے بگاڑ ہو گیا ہے، نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی سے لڑائی ہو گئی، اور سنیوں نے سلام کر کے بتا دیا آقا نہ آج جھگڑا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک جھگڑا ہوگا۔ پھر پڑھ لیجئے جس کے ماتھے صفحات کا شیرا اجبین سعادت پلا۔ سبحان، عاشق کا جنازہ ہے، بڑے دھوم سے اٹھے، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ بات آئی ہے، جنازہ رکھا گیا، ذرا غور کرو، سب پیچھے جنازہ ارے مولانا شبیر صاحب کیا غضب کر رہے، سب پیچھے جنازہ آگے۔ تو مولانا سید شبیر صاحب قبلہ نے فرمایا وہ ظہر کی نماز تھی جو پیچھے پڑی،
وہ عصر کی نماز تھی جو پیچھے پڑی، وہ مغرب کی نماز تھی جو پیچھے پڑی، وہ عشاء کی نماز تھی جو پیچھے پڑی۔ اب یہ اللہ کے محبوب کی زیارت کو جا رہا، پیچھے نہیں رہے گا، سب سے آگے رہے گا۔ اب دیوانہ پکارا حضور، بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہو، اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہو۔ ذرا زور سے کہہ دو پیارے سبحان اللہ۔ سب آ گئے، اب بھی نہیں سمجھے گا کہ کب سمجھے گا؟ سب موجود ہے۔ میرا گورائی کا بھولا سنی، تم تو زندگی بھر کہتے ہو یا غوث، تمہاری زندگی کٹ گئی ولیوں کو پکارتے ہوئے، مگر جو شرک کہہ رہا تھا، جو اسے حرام کہہ رہا تھا، مر گیا، تو آج وہ وہابی بھی کہہ رہا ولی کو بلاؤ، ولی کہا، ولی کو بلاؤ، اب بھی نہیں سمجھائے، ولی کو بلاؤ، زندگی بھر شرک کہتا رہا، مرنے کے بعد آج مجبور ہو کے کہہ رہا ولی کو بلاؤ۔ ہم نے پوچھا مولانا سید شبیر صاحب اللہ سے، حضرت ظہر میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، عصر میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ، مغرب میں نہیں کہا ولی کو بلاؤ؟ مولانا سید شبیر صاحب اللہ نے فرمایا ادریس رضا، چونکہ جنت دلانا ہے لہذا ولی کی ضرورت، جنت دلانا ہے ولی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے اس بندہ خدا کا اور جنت بولو خدا کی، لے جاؤ قبرستان میں رکھ دو، عقل کے اندو، خدا جنت دے یا جہنم دے، مگر سبحان اللہ مشیت عزتی تو دیکھو، جنت بھی میری، بندہ بھی میرا، دعا ولی کی، دعا اسی کا نام تو وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ، اب بھی نہ سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے؟ سبحان، بس یہ ہے انہوں نے مرنے کے بعد ولی کو پکارا، مجبور ہو کے ولی کو پکارا، ہم زندگی بھر ولی کو پکارتے رہے، انتقال کے بعد بھی ولی کو پکار رہے۔ اب کھڑا ہوا کون؟ یہ باپ کا ولی، چچا کا ولی، نماز کے لیے اللہ اکبر نیت باندھی، اس کے بعد حضرت کیا پڑھا؟ ثنا پڑھ، کیا پڑھا حضرت؟ دور سے بول، ثنا پڑھی۔ اب چاہتا ہے کہ جنت کی دعا کرے، جنت دلوائے، جنت تو رب کی مشیت نے کہہ دیا کیا کر رہا ہے، ابھی جنت کی دعا نہیں، پتا تو چلے ہے کون، پہلے میرے محبوب کا درود پڑھ، پہلے میرے محبوب کا ثنا، اس کے بعد حضرت درود۔ اب بھی نہیں سمجھے گا، اے میرا بھولا سننی، اب بھی نہیں سمجھے گا۔ مسجد میں کھڑے ہو کے انکار کیا تھا، درود و سلام پڑھنے سے خدا کا قہر نازل ہوا، مردے کے سامنے کھڑا کروا کے رب نے اپنے محبوب کا درود پڑھوا دیا۔ اللہ اللہ، پہلے درود پڑھ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، پھر پڑھ لو جس کی ماں تھی شفاعت کا سیرا، اجبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ۔ اور آگے بڑھو، بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو، اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ کون ہے؟ یہ باپ کا ولی جب جانماز پہ کھڑا ہوا تو کیا کہا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ مفہوم دعا عرض کر رہا، مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت، اور جو غائب ہیں انہیں بھی جنت دے دے،
جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے اور جو وصال کر گئے اے گورائی کا بھولا سنی، اے گورائی کا سیدھا سادہ سنی، یہ کون ہے جو اتنوں کو جنت دلا رہا ہے؟ تو پورا مجمع کہے گا ادریس رضا، یہ باپ کا ولی ہے۔ یہ بولو باپ کا اب بھی نہ سمجھے گا، جب باپ کا ولی اتنوں کو جنت دلا رہا ہے تو جو خواجہ اللہ کا ولی ہے وہ کتوں کو جنت دلائے؟ پھر پڑھ لو، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا وہ جبھی نے سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ، یہ تو ہماری قسمت ہے، چمپا ادھر، جوہی ادھر، بیلا ادھر، یاسمن ادھر، سنوبر ادھر، گلاب ادھر، ادھر تو حضرت دھتورا بھی جانے کو تیار نہیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے بھائی؟ جب عقل ہی ختم ہو چکی ہے تو اس کا علاج کچھ نہیں ہے۔ مجھے حضور سرکار سید العلماء مہروی علیہ رحمت و رضوان کی بات یاد آ رہی ہے۔ میرے سرکار نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا۔ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ نواب لکھنؤ آصف الدولہ کے یہاں اللہ جو کام کرتا تھا جھاڑو وغیرہ کا، ایک روز وہ اندر چلا گیا پخانے کے تو وہ گر کے بے ہوش ہو گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو جلدی سے اس کے گھر والوں کو نواب آصف الدولہ نے اطلاع کری، اس لیے کہ ان کا پخانہ مشک وہاں گونجتا تھا، عنبر وہاں رہتا تھا، مجموعہ وہاں رہتا تھا، عرق گلاب وہاں رہتا تھا۔ وہ پخانہ کیا، وہ بھی ایک میخانہ تھا نواب کا۔ اب جلدی سے لوگ آئے، حکیم کو بلایا تو انہوں نے جلدی سے سنگانا شروع کیا، کسی نے عنبر سنگایا، کسی نے مشک سنگایا۔ اس کی بے ہوشی اور بڑی، اس کی بے ہوشی اس لیے کہ ہمارے یعقوب بھائی نوری نے کہا تھا کہ گلاب بھی نہیں ڈالنے دیتے، گلاب بھی، ارے یہ عقل کے اندر نہ ڈالے، اس لیے پتا تو چلے کہ یہ دشمن رسول کا ہے، یہ مرگھٹ دشمن رسول کا ہے، اور یہ گلاب کی بہار جس مزار پہ ہے یہ عاشق رسول کا مزار ہے۔ اگر وہ بھی ڈالنے لگے تو پتہ کیسے چلے؟ اللہ اللہ، اتنے میں اطلاع ہوئی تو اس کی بیوی دوڑی آئی تو دیکھا شوہر بے ہوش پڑا ہے، بے ہوشی بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے جلدی سے بیوی نے ہٹا دے، ہٹو، کیا کر رہے، مار ڈالو گے، کیا کر رہے، مار ڈالو گے، کیا کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہوش ملانے کو، بولے ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں۔ اس کے بعد وہ گئی سیخ میں کوئی چیز لگا کے لائی، ناک پہ رکھی، اٹھ کے بیٹھ گیا، ناک پہ رکھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور سرکار سید العلماء مہروی فرمانے لگے سبحان اللہ کہ اس وقت کے اطباء نواب کے جو تھے وہ اس سے پوچھنے لگے، اس کی بیوی سے ذرا بتاؤ تو مشک سنگایا ہوش نہ آیا، مجموعہ سنگایا ہوش نہ آیا، اور وہ اتنے گلاب سنگایا، تو نے کون سی سیخ پہ رکھ دیا کہ اٹھ کے بیٹھ گیا؟ ذرا ہمیں بھی بتا دے، ایمرجنسی میں اگر ایسا کیس آ جائے تو ہم بھی کم سے کم استعمال کر لیں۔ اللہ اللہ، تو اس نے کہا نہ یہ بتا نہیں، تو وہ حکیم جو تھے نواب آصف وہ پیچھے پڑ گئے، نہیں بتا تو دیجیے آپ، بتا تو دیجیے آپ۔ تو اس نے مجبور، وہی تھا، کیا کہا، وہی تھا۔ تو حکیم صاحب بولے ارے وہی تھا، اس کچھ نام تو بتا، کب وہی تھا۔ پھر پوچھا کیا بھائی، وہی تھا۔ اللہ، ارے بول تو کیا، تو کہا پخانا۔ تو حکیم صاحب نے پوچھا یہ کیا ماجرا؟ بولے دن رات اسی میں رہتا ہے، نواب صاحب کے آج پخانے میں گھس گیا تھا، وہ خوشبو جو پہنچی تو بے ہوش ہو گیا۔ ان کم وقتوں کو یہ خوشبو کہاں؟ الحمدللہ، یہ تو شاخ رسول کے لیے ہے۔ بیلا تم بھی چلو، جوہی تم بھی چلو، یاسمن تم بھی چلو، مجموعہ تم بھی چلو، ان کے پاس تو حضرت دھتورا بھی آنے کو تیار نہیں۔ اللہ
بیٹھ جا میرا لال، میرا پوت بیٹھ جا. اے بھیا کیا نام میرا لال؟ شمس الدین. بلا با کیا اندھیرا کرو گے، کیا ارادہ ہے؟ ادھر آؤ، سامنے آؤ، جہاں اٹھے تھے وہیں بیٹھو. ہاں تبھی تقریر شروع ہو. میری عادت یہ جو اٹھا اسی کو بٹھالتا ہوں سامنے. سبحان اللہ. میرا لال، اللہ عمر خضر عطا فرمائے. کیا نام ہے میرا بیٹا؟ شمس الدین. ماشاء اللہ سے. کہاں سے؟ اللہ 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 شاد رکھے، آباد رکھے. مولا صدر ہیں. اللہ بلا بتاؤ، صدر چلا جائے بزم سے تو کیسے کام چلے گا؟ ذرا جھوم کے درود پاک سنا دو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد. اب مجھے اور جانے دیجئے، صرف ایک جملہ اور عرض کرنے کی اجازت دیجئے. نماز جنازہ کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں، اب آپ کے یہاں کا یہ دستور ہے یا نہیں مجھ کو نہیں معلوم. 4 آدمی لے کے چلتے، وہ 4 ہٹے تو دوسرے 4 آئے. ہے دستور گورائی کا ہے. وہ 4 ہٹے تو 4 تیسرے 4 آئے. وہ 4 ہٹے چوتھے 4 آئے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو؟ ہم نے پوچھا مولانا سید شبیر صاحب قبلہ، حضرات یہ 2 قدم پہ قبرستان ہے، کاندھا کیوں بدلا جا رہا؟ تو مولانا شبیر صاحب نے فرمایا کیا وہ روایت آپ کو نہیں معلوم کہ 40 قدم جب اس کو لے کر اللہ کا بندہ چلے گا تو اللہ اس جنتی کے صدقے میں اسے بھی جنتی بنا دے گا. اے بھولا سنی انتقال کر گیا، وصال ہو گیا، چارپائی پہ ہے، چارپائی کی پٹی کاندھے پہ ہے، جنت بانٹتا ہوا جا رہا. جب امتی کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو آقا کی شفاعت کبریٰ کا عالم کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ لکھا ہے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. ارے نبی تو بڑی شان والے، نبی نے اپنی امت کو بھی نواز دیا. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آقا نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اے میرا گورائی کا بھولا سنی، یہ جو پہلے بیٹی بنتی پھر بہو بنتی پھر ماں بنتی، پہلے بیٹی پھر بہو پھر ماں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی ہے تو جنت ہے، روزہ رکھنے والی ماں ہے تو جنت ہے، حج کرنے والی ماں ہے تو جنت ہے، زکوٰۃ دینے والی ماں ہے. مطلق فرمایا تمہاری ماں کے. اے گورائی کا بھولا سنی ذرا غور کر، جب تیری بیٹی کے قدموں کے نیچے کا یہ عالم، تیری بیٹی کے قدموں کے نیچے کا یہ عالم، تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے. اللہ شاد رکھے. کہاں تھے بلال؟ آ گیا سنیت کا ہلال. اللہ شاد رکھے. یہ موٹر سائیکل والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیسے جا رہے ہیں؟ بٹھا لو ان کو. آئیے بھائی جان ادھر آؤ بھائی. اللہ اللہ. انہوں نے سوچا میرا بھی لاؤڈ اسپیکر پہ نام آ جائے تو اچھا ہی. میرا بھیا اور آگے آ جاؤ بیٹا، اور آگے آ جاؤ میرا بیٹا، میرا لال آگے آ جا بیٹا. میں بہت دور سے آیا ہوں، تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے میری آواز میں. ذرا جھوم کے درود پاک سنا دو. اب آپ لوگ جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ایک اٹھ کے جانے نہ پائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اس کے چاہنے سے اس کے حبیب نے چاہا، جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی کل جنت میں بیٹھے ہوں. اللہ. پھر پڑھ لو جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے یعقوب بھائی نوری نے کہا تھا، ان کی فرمائش تھی، لہذا میں نے سوچا میں دوہرا دوں، کوئی بات نہیں، تاکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو کل کی تقریر میں نہیں تھے. اللہ اللہ. یعقوب بھائی کو بہت بات پسند آئی اور بولے عام فہم بات تھی، سب کی سمجھ میں آ گئی. یہ الحمدللہ سنی کی بارات ہے.
ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، پنجابی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، ایک ان کی منڈ سنڈ چلے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا قبرستان سے آ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ سے آ رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں تھا، عثمان غنی کے زمانے میں تھا، مولا علی کے زمانے میں تھا، حضرت علی کے زمانے میں تھا، طلحہ کے زمانے، یہ سری معاذ اللہ، زور سے بولو اللہ توبہ اللہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا یہ سیرے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں بہنوں نے بتایا ادریس رضا بیرن کی بکوا لگا ہے، خوشبو لگی ہے، اکٹن لگا ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، لہذا چہرے پہ پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ ہم نے کہا ادھر تو سناٹا بٹا سناٹا ہے، تو ماں بہنوں نے جواب دیا اس کم بخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے۔ نظر ہی پہ سارا فیصلہ ہے۔ سبحان، نظریں بدلی تو نظارہ بدل گیا۔ حضرت سرکار سبحان اللہ مجنو جا رہے علی رحمت و رضوان، کہنے والے نے کہا مجنو تو نے کس سے پیار کر لیا ہے؟ وہ لیلا جس کا رنگ سانولا ہے، وہ لیلا جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، وہ لیلا جس کی ناک موٹی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت قیس نے گریبان تھاما، کہا میری لیلا کے بارے میں زبان سنبھال کے بولنا، میری لیلا کے بارے میں زبان سنبھال کے بولنا، اگر میری لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہ مجنو لگا کر دیکھو۔ او چلا چلی والو، او بھوپال دلی والو، احمد مختار سید الابرار آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھ، اب عتبہ کی نظر سے نہ دیکھ، شیبہ کی نظر سے نہ دیکھ، حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ، حضرت فاروق اعظم کی نظر سے دیکھ، حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھ۔ سبحان، نظریں بدلی تو نظارہ بدل گیا۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے، الحمدللہ اب ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، کہتے نبی کے زمانے میں تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں تھا، عثمان غنی کے زمانے میں تھا، رضوان اللہ، یہ سری۔ تو مجھ سے میں پوچھوں گا اس زمانے میں تم تھے؟ تم بھی تو نہیں تھے بیٹا، سب سے بڑے مشرک تم ہو۔ اللہ اللہ، مگر یہ دیکھیے ذرا عقل کے اندھوں کو، جس میں دولہا کو بٹھالتے ہیں، اس کے دائیں گلاب، اس کے بائیں گلاب، اس کے آگے گلاب، اس کے پیچھے گلاب۔ یہ بتائیے سرکار کے زمانے میں گاڑی تھی؟ سرکار کے زمانے میں یہ گاڑی تھی؟ عقل کا اندھا جب یہ گاڑی نہیں تھی تو اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آقا کے زمانے میں یہ گاڑی نہیں تھی، اس کے لیے انسان کے لیے شرک ہو گیا، اس کے لیے تو گلاب نے ایک انگڑائی لی، کہا ادریس رضا اس ظالم کے لانے کی بات نہیں ہے، گلاب کے آنے کی بات ہے۔ یہ ایک سواری ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے، میں سواری پہ تو آ سکتا ہوں مگر گستاخ رسول کے چہرے پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ پہنچ گیا، فاتحہ پہنچ گئی۔ ارے ذرا دیکھنا ابھی آ رہا مہینہ کائے کا؟ قربانی کا۔ کہتے ہیں یہ حلوہ پہنچ گیا، یہ بریانی پہنچ گئی، یہ قورمہ پہنچ گیا۔ پوچھا مولانا شبیر صاحب نے کیا کر رہے؟ بولے قربانی کس کی؟ بولے دادا کی۔ بولے مر گیا؟ ہاں۔ بولے ان کے نام، یہ بکرا دادا کے نام کا، یہ بکری دادی کی نام کی۔ اب عقل کے اندھے سے پوچھو یہ کیا گھس جائے گا قبر میں بکرا؟ پورا بکرا گھس جائے گا تیرے دادا کی قبر میں؟ کیوں کر رہا ہے دادا کے لیے قربانی؟ کیوں کر رہا ہے دادی کے لیے قربانی؟ عقل کا اندھا، جس طریقے سے یہ بکرے کا ثواب جائے گا اسی طریقے سے قرآن پاک اور یہ تمامی شیرینی کا ثواب ان پیاری ارواح طیبات کو جائے گا جو ایمان والی ہے۔ ایک دیوبندی کی قبر ایک بکرا کھود رہا تھا تو لوگوں نے ہٹایا، ان کا جو ہٹاؤ نہیں، یہ انہوں نے قربانی کری، وہ بکرا آیا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں
اللہ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے، عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں پیاری موت عطا فرمائے۔ پھر وہیں آ جائیے جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، جس کی فرمائش میرے یعقوب بھائی نوری نے کی۔ سبحان اللہ، یہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان سے دامن گرفتہ ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی ہے علامہ نظامی علی رحمت و رضوان پاسبان ملت، جب حضور مفتی اعظم ہند سرکار منبر پاک پر جلوہ بار ہوتے تو پاسبان ملت یہی کہتے، اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے، دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے۔ سبحان اللہ، اب کہاں ہے بریلی شریف اور سبحان اللہ یہ بیٹھے ہیں نور والے۔ اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، الحمدللہ یہ سنی کی بارات ہے، ہندو نے دیکھا بارات آ رہی ہے، عیسائی نے دیکھا بارات آ رہی ہے، پنجابی نے دیکھا ایک یہ منسون چلے آ رہے ہیں، حضرت دھتورا بھی جانے کو تیار نہیں۔ اندھیری میں ایک بارات پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد چائے ناشتے کے بعد قاضی کو بلایا گیا، چلیے نکاح پڑھا دیجئے۔ اب قاضی صاحب آئے، آنے کے بعد جو سیرا دیکھا تو انہیں 106 ڈگری بخار چڑھ گیا۔ یہ سرک، یہ بدعت صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا، طلحہ نے باندھا، زبیر نے باندھا، یہ سرک ہے۔ کودا جا کے دور بیٹھا، بولا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ لڑکے نے، دولہا نے باپ کو بلایا، کیا بات بیٹا؟ کہا قاضی 2 نمبر کا ہے، نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ جو بارات کا خرچہ ہوا سارا 1 لاکھ، یہ بھی گئی بھینس پانی میں، اور جو ولیمے کا مرغا ہے وہ بھی سب سڑ جائے گا، اور بغیر دلہن کے بارات واپس ہو جائے گی۔ تو باپ بولا بیٹا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ابا حضور اجازت دو، تھوڑی دیر کے لیے سیرا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جائے، نکاح کے بعد پھر پہن لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا رکھ دے۔ دولہا نے اتارا سیرا، ایک طرف رکھ دیا، قاضی جی کو بلایا، آؤ بھائی نکاح پڑھا دوں۔ اب قاضی جی آئے، کہا اب تو پڑھا دوں گا، اس لیے کہ وہ سرک ہٹ گیا، وہ بدعت ہٹ گیا۔ صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا۔ اللہ اللہ سب بکواس کر کے بیٹھا، نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ابا حضور ان کے کہاں ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہیں، بلاؤ۔ بلایا گیا، کیا بات ہے؟ قاضی جی بولے نکاح ہو گیا۔ بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا، دولہا میرا، دلہن میری، بارات میری۔ آگے بولے آپ سمجھے نہیں؟ نکاح ہو گیا۔ بولے خوب سمجھ گیا، نکاح ہو گیا الحمدللہ، دولہا میرا، دلہن میری، بارات میری۔ آگے بولے آپ تو میرے بچہ نظر آ رہے ہیں۔ بولے بچہ نہیں، 4 بچوں کا باپ ہوں، 2 کی بارات ہو گئی ہے، تیسرے کی یہ بارات لے کے آیا ہوں۔ آگے بولیے کیا کہنا چاہے تھے؟ بولے نکاح پڑھوائی 500 روپے، نکاح پڑھوائی 500 روپے۔ تو دولہا بڑی دیر سے کھسیایا بیٹھا تھا، اس نے کہا قاضی جی نکاح پڑھوائی 500 روپے، حضرت صدیق اکبر نے لیے، حضرت فاروق اعظم نے لیے، حضرت عثمان غنی نے لیے، حضرت مولا علی نے لیے، حضرت طلحہ نے لیے، حضرت زبیر نے لیے۔ یہ سرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بولا خوشی کی بات ہے، خوشی کی۔ کیا بولا؟ خوشی کی ہے بات، ہے خوشی کی۔ تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا تھا؟ نوٹ خوشی کے نظر آ گئے، سیرا خوشی کا نظر نہیں آیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں ہے۔ اللہ ان ظالموں کو شر و مکر و قید سے بچائے، عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں پیاری موت عطا فرمائے۔ جھوم کے سنا دیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معد الجود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم. اللہ اللہ. ارے کدھر جاؤ گے؟ یہ دیکھو مشکات شریف، یہ دیکھو ملا علی قاری کی سبحان اللہ مشکات کی شرح مرقات سبحان اللہ. کدھر جاؤ گے مزارات سے بچ کے؟ اندھو عقل کے اندھو دیو کے بندو. فرمایا آب سبحان میزاب رحمت آب زمزم سے لے کر حتیم تک 45 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. کتنے؟ 45. یہ مرقات ہے، مرقات شرح مشکات ملا علی قاری کی. فرماتے ہیں حتیم کے اندر اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزار ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے سبحان اللہ ہماری قسمت، یہ ہے سبحان اللہ ہماری سبحان اللہ پیارا دین. سبحان اللہ. حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چلی سبحان اللہ حرم محترم کے لیے، پروردگار عالم نے حرم محترم کو حضرت رابعہ کے لیے بھیج دیا. اے حرم چلا جاؤ، میری بندی کے استقبال کے لیے رابعہ آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا پیارا ولی جب وہاں پہنچے حاضری دی تو دیکھا حرم غائب ہے. عرض کیا مولا ہم تو آئے تھے حرم کی زیارت کے لیے، حرم کہاں ہے نہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، میری بندی پیاری رابعہ آ رہی ہے، میرا حرم اس کے استقبال کے لیے گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دستار بندی، تحفظ ایمان کانفرنس. اللہ اللہ. کیا مطلب؟ یعنی پتہ چلا ہمارا حرم ہمارا کعبہ وہ ہے جو اللہ والوں کے یہاں جاتا ہے. اب تو اپنا قبلہ علیحدہ تلاش کر لے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے تو دیکھا شیطان رو رہا. رونا دیکھ کے ترس آ گیا. پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا حضور میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ اتنی عبادت کری، جنت میں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، نکال کے باہر کر دیا گیا، میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ اللہ کے نبی کو ترس آیا. فرمایا میں تیری درخواست لے کے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگارا شیطان کا رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے آنسو بہانا دیکھا نہیں جا رہا ہے. مولا کرم فرما دے، اس کی غلطی کو معاف فرما دے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ اس کی مکاری ہے، یہ اس کی مکاری ہے. عرض کیا پروردگارا کرم فرما دے، غلطی معاف فرما دے. رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ جا کے تو کہنا چاہیے قبر آدم پر سجدہ کر لے، میں تیری غلطی کو معاف کر دوں گا. مزار آدم پہ جا کے سجدہ کر لے، میں تیری غلطی کو معاف کر دوں گا. اب میرا گورائی کا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ جا کے بیت المقدس میں سجدہ کر لے، جاؤ کہ کہہ دو حرم میں قبر آدم پہ جا کے سجدہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. فرمایا تیرا کام ہو گیا، رب نے تیری غلطی معاف فرمانے کا وعدہ فرما لیا. فرمایا ہے میرے رب نے تو چلا جا قبر آدم پہ سجدہ کر لے. اتنا سننا تھا، ہنسا اور بولا آدم سامنے تھے تو سجدہ نہ کیا، آج میں قبر آدم پہ جا کے سجدہ کروں گا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. واقعی میں تو شیطان لعین ہے، دھوکہ دے رہا تھا. اے گورائی کا بھولا سنی کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا توبہ قبول کرنا ہے تو مزار آدم پہ چلے جاؤ، جنت میں جانا ہے تو مزار آدم پر چلے جاؤ، رب کو راضی کرنا ہے تو مزار آدم پر چلے جاؤ. اے بھولا سنی ان کا لکا دادا نہیں گیا، ان کا لکا دادا نہیں گیا تو ان کی اولاد کیسے چلی جائے گی؟ یہ تو وہی جائے گا مزارے پر. سبحان اللہ. جسے خدا کو راضی کرنا ہوگا، جس کو جنت میں جانا ہوگا، جس کو سبحان اللہ اپنے رب کو خوش کرنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
فاتح کشمیر خلیفہ حضور مفتی اعظم ناصر مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی تحفظ ایمان کانفرنس دارالعلوم نظامیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میرا بھولا سنی ایمان بچا لے، میرا بھولا سنی ایمان بچا لے، ان وہابیوں سے دور ہو جا، یہ صلح کلیت تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ یہ اس نتیجہ کے ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی، یہ علاوہ جہنم کے دوسرا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، ایک اہم کتاب دعوت غور و فکر کا تعارف سماعت فرمائیں، جس کے صفحات 120 ہیں، جس میں ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت، بد مذہبوں سے دور رہنے کا بیان قرآن و حدیث اور اعلی حضرت کی کتابوں کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ فتنوں کے بارے میں حضور کی پیش گوئیاں، وہابیت کی تاریخ، ان کے مولویوں کی گستاخیاں اور کفری کتابوں کی فوٹو کاپی بھی پیش کی گئی ہے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، دعوت غور و فکر۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ بادشاہ تھے، ان کے ہاں ایک عالم دین رہتے تھے مفتی صاحب، ایک ہجڑا بھی رہتا تھا۔ وہ ہجڑا بہت چڑھتا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ مولانا بلا وجہ کی تنخواہ لیتے ہیں، مجھے تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک روز بادشاہ کو 3 سوال دے دیے، کہا حضور مفتی صاحب سے ذرا یہ 3 سوالوں کا جواب لیجئے گا، اس لیے کہ بڑے دن ہو گئے فری کی تنخواہ لیتے لیتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ زمین کا بیس سینٹر کہاں ہے، آسمان میں کتنے تارے ہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مفتی صاحب جب آئے اور بیٹھے، بادشاہ سلامت نے پوچھا حضرت آپ کی تنخواہ ادا ہو گئی؟ بولے ہاں۔ کوئی حساب تو نہیں باقی؟ بولے نہیں۔ کہا کیا حکم؟ کہا یہ 3 سوال ہیں، مفتی صاحب اس کا جواب دیجئے۔ زمین کا بیس سینٹر کہاں، آسمان میں کتنے تارے، دنیا میں کتنی عورتیں، کتنے مرد۔ اب تو سناٹا چھا گیا بیچاروں کو۔ کہا 7 دن میں جواب، اور جواب نہیں ملا تو تختہ دار، آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو مفتی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اجازت چاہوں گا، میں گھر جاتا ہوں، کتابیں دیکھوں گا، اس کے بعد تلاش کروں گا، پھر جواب لے کے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے 7 دن کے بعد آپ جواب دیجئے گا۔ بادشاہ سلامت سے اجازت لے کے گھر آئے، دستک دی، بیگم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو شوہر کھڑے ہیں، اندر آئے، لپٹ کے رونے لگے چیخ مار کے۔ بیگم نے پوچھا کیا بات، خیریت تو؟ کہا بس 7 دن کا بیگم مہمان ہوں، 7ویں دن میرا انتقال ہونے والا ہے۔ ارے کیا بات، اچھے خاصے کھڑے، نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے، نہ بخار ہے، نہ کھانسی ہے، 7ویں دن کیسے تمہارا انتقال ہو جائے گا؟ کہا وہ بادشاہ سلامت کے یہاں جو ہجڑا رہتا ہے مجھ سے بہت جلتا تھا، اس نے بادشاہ کو 3 سوال دے دیے ہیں، نہ 3 سوالوں کا جواب ہوگا، نہ میری جان بچے گی۔ اللہ اللہ پوچھا کون سے؟ کہا زمین کا بیس سینٹر کہاں ہے، ناپتے ناپتے قبرستان چلا جاؤں گا مگر پتہ نہ چلے گا، آسمان میں تارے کتنے ہیں گنتے گنتے انتقال ہو جائے گا، پتہ نہ چلے گا، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، گنتے گنتے سویرا ہو جائے گا، پتہ نہ۔ اے بیگم رات کو اٹھایا تھا، بے وقت اٹھایا تھا، تمہیں کبھی کبھی برا بھی کہہ دیا تھا، معاف کر دینا، میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ بھائی جان کو بلا لینا نماز جنا۔ اب بیگم بھی لپٹ کے رونے لگی اور یہی کہنے لگی میں تم سے منع کرتی تھی
भी बुजुर्गों ने मना फरमाया है, घोड़े की पछाड़ी से दूर रहो, अफसर की अगाड़ी से दूर रहो, चटनी रोटी खा लेते, जिंदगी गुजार लेते। तुमने ये कहा बादशाह सलामत यहाँ नौकरी करके अपनी जान फंसाई। दोनों रो रहे, इतने में दस्तक हुई। मौलाना मुफ्ती साहब बाहर तशरीफ लाए तो देखा धोबी खड़ा हुआ है। पूछा क्या बात? कहा हुजूर ये आपके कपड़े लाया हूँ। कहा बस बेटा ये आखिरी धोब है, अब कपड़े धोने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो तो माफ कर देना। कहा क्या बात, खैरियत तो है? कहा 7वें दिन मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी जनाजे की जमात में आके दुआ कर देना। कहा मुफ्ती साहब क्या कह रहे हो? न नजला है, न जुकाम है, न खांसी, हट्टे खट्टे खड़े हो कह रहे हो इंतकाल हो जाएगा। कहा क्या बताऊं, वो कम बखत जो बादशाह के यहाँ हिजड़ा रहता है, उसने बादशाह को 3 सवाल दे दिए, न 3 सवालों का जवाब होगा न मेरी जान बचेगी। बादशाह ने वो 3 सवाल मुझसे कर दिए। कहा हुजूर कौन से सवाल हैं? कहा पहला सवाल ये है आसमान में जमीन का बीच सेंटर कहाँ है? दूसरा सवाल ये कि आसमान में तारे कितने हैं? तीसरा सवाल ये कि दुनिया में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द? इतना सुना तो धोबी ने कहा हुजूर आप किसी से कहलवा दीजिए, ये सवाल तो बड़े आसान हैं, इसका जवाब तो मेरा धोबी दे देगा। अल्लाह अल्लाह। अब मौलाना ने कहा क्या कह रहे हो बेटा, संभल के बोलो, होश में। कहा हुजूर बिल्कुल फिक्र न करें, बकिया सब मैं देख लूंगा, सुबह 10 बजे आप दरबार में आइए, मैं भी आता हूँ। बात तय हो गई। कहा सही कह रहे हो, ऐसा ना हो कि 7 दिन से पहले ही गर्दन तुम हमारी उतरवा दो। कहा नहीं आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं इंशाल्लाह आपको दरबार में मिलूंगा, आप आ जाए। नतीजा ये हुआ कि सुबह नहा धो के नमाज पढ़ी, बेगम से कहा बेगम जा रहे हैं, या तो उस पार या डूब गए तो इस पार, तुम गलती माफ करना। अल्लाह अल्लाह दुआएं दे के रुखसत किया, पहुंचे दरबार में सलाम किया, बैठ गई। बादशाह सलामत ने पूछा क्या बात? का हुजूर वो अभी धोबी आ रहा है। ये तो बड़े आसान सवाल हैं, इनका जवाब मेरा धोबी देगा, मैं जवाब दूं मेरे इल्म की तौहीन है। अब दिल की क्या हालत है ये वही जान रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बार बार अब आए तब आए अब आए। अचानक आवाज आई, खुद्दाम आए दरबानी। का हुजूर वो धोबी आया है, गधा भी लेके आ रहा है, रस्सी भी लेके आ रहा है, डंडा भी लेके आ रहा है, बगैर इजाजत। का नहीं इजाजत की जरूरत नहीं, उसे इजाजत है, वो मेरे सवालों का जवाब देने आ रहा है, मगर धोबी से जाके कह दो यहाँ गधे की जरूरत नहीं है, डंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रस्सी की जरूरत नहीं, तुम तन्हा चलो। जाके बताया दरबानियों ने। कहा जाओ बादशाह से कह देना अगर गद्दादा होगा तो जवाब न होगा, डंडा न होगा तो जवाब न होगा, रस्सी न होगी तो जवाब। आके दरबानियों ने बताया कि धोबी कह रहा अगर ये ना होगा तो जवाब न होगा। बादशाह बोला अच्छा बुला लो, आने दो। आया, बीच दरबार में खड़ा हुआ, सलाम किया, हुजूर सवाल करे मैं जवाब देता हूँ। कहा पहला सवाल मेरा ये है जमीन का बीच सेंटर कहाँ है? कहा हुजूर अभी जवाब दिया, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, 10-15 मिनट तक अपने मुंह घुमाता रहा। बादशाह भी समझ रहा था कि ये नाप रहा है। 15 मिनट के बाद बीच दरबार में अपना डंडा गाड़ा। का हुजूर पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण नाप लिया, जमीन का बीच सेंटर यही है जहां मेरा डंडा गड़ा है, और अगर हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ है, इससे दोबारा नवा लिया जाए। क्या बात है। अब उसने देखा कि मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि मालूम था कि अगर कुछ करेगा तो यही करेगा, तो अल जवाब सही इसी से करवाना है। अल्लाह अल्लाह। तो हिजड़ा बोला नहीं बादशाह सलामत, बिल्कुल सही हिसाब है, आधा इंची का फर्क नहीं है। अल्लाह अल्लाह। का दूसरा सवाल आसमान में तारे कितने? कहा भी जवाब दिया। अब उसने सर ऊपर उठाया, दाएं देखा बाएं देखा, आंखें बंद, उत्तर देखा दक्षिण देखा, पूरब देखा पश्चिम देखा। 15-20 मिनट के बाद आंखें खोली। का हुजूर आली जा, मैंने गिन लिए जितने आसमान में तारे हैं उतने ही मेरे गधे के जिस्म में बाल हैं, ना एक तारा ज्यादा है ना एक बाल ज्यादा है, और अगर हिसाब में गड़बड़ी हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ है, बालों को गिन ले मैं तारों को गिने लेता हूँ।
اب اس نے دیکھا میرے سر پہ آگے، بولا نہیں حضور حساب بالکل صحیح ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اللہ کا تیسرا سوال یہ ہے دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد؟ کہا بھی جواب دیا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے آنکھیں بند کی، پورب دیکھا پچھم دیکھا، پورب دیکھا پچھم، 10 منٹ ہوئے، 15 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ، پسینے ہو گیا، 45 منٹ، 1 گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی، ڈنڈا نکالا، دنا دن ہجڑے کے مارا۔ اللہ وہ مر گیا۔ بادشاہ بولا کیا بدتمیزی کرتا ہے، سوال کا جواب مانگا تھا، یہ کہا تھا ہجڑے، بند کرو بدتمیز کو۔ اس نے عرض کیا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہو کیا کہتے ہو؟ کہا حضور آپ کا سوال یہی تو تھا، دنیا میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں؟ کہا یہی سوال تھا۔ کہا میں نے ایک طرف عورتوں کی صف لگائی، ایک طرف مردوں کی صف لگائی، اور اس کے بعد شمار کیا، دل میں خیال آیا بادشاہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، دوبارہ پھر گن لو۔ اب جب دوبارہ گنا، ایک آدمی کم تھا، عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ تھی۔ میں پریشان ہوا، میں نے کہا پھر سے گنو۔ اب پھر میں نے تیسرا کی گنا تو ایک عورت کم تھی، ایک آدمی زیادہ تھا۔ اب میں بڑا پریشان، اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں پسینے ہو گیا۔ بادشاہ بولا ہاں یہ بات تو صحیح تم کہہ رہے ہو، سب سوالوں کے جواب میں اس کے جواب میں زیادہ دیر لگی۔ کہا حضور بس یہی بات تھی۔ اب جب غور کر کے دیکھا یہ کمبخت ہجڑا تھا، کبھی مردوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اے میرا گورائی کا بھولا سنی، اسی جگہ اللہ والوں نے اس واقعے کو بیان فرما کے بتایا، وہ سنی جو کبھی بہاویوں میں جا کے کھڑا ہوگا اور کبھی دیوبندیوں میں جا کے کھڑا ہوگا، وہ قبر میں فرشتوں کی مار سے مارا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر پڑھ لو جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں بمبے سے واپس آیا، اچانک ایک کمبخت بدبودار بے ایمان آیا، اور آنے کے بعد اس نے بمبئی میں کہا اگر خواجہ غوث پاک نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں، اگر خواجہ پاک نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں، اگر وارث پاک نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں۔ اب یہ تقریر کر کے وہ کمبخت چلا گیا۔ میں واپس یو پی آیا تھا، وہاں سے فون آیا اور برابر اطلاع آئی کہ حالات یہاں کے بڑے دیگرگوں ہیں، اور اس نے ایسا سوال کیا ہے، آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے سب بتایا، انہوں نے نہیں بہت جلدی آنا ہے، فضا یہاں کی خراب کر گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ میں پھر فوراً ٹکٹ کرا کے اور یہاں کے پروگرام 2-3 کر کے سیدھا پھر واپس بمبے گیا۔ اتنا مجمع تھا کہ آج اس کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ بہت بھیڑ تھی بمبئی کی سرزمین پر۔ نتیجہ یہ کہ اوپر چھتوں پہ آدمی چڑھا تھا کہ اس کا جواب دینا ہے۔ میں نے اٹھایا قرآن شریف، اور قرآن شریف اٹھا کے میں نے پوچھا اے میرے بھولے بمبئی کے سنیوں، یہ بتاؤ یہ تراویح میں پورا پڑھا جاتا ہے کہ آدھا؟ تو پورے بمبئی کے مسلمانوں نے کہا یہ قرآن شریف پورا پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تراویح میں جب پورا پڑھا جاتا ہے میرے غوث پاک نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے ہاں غوث پاک نے تراویح پڑھی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ خواجہ پاک نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے ہاں خواجہ پاک نے تراویح پڑھی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ وارث پاک نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے ہاں وارث پاک نے تراویح پڑھی۔ میں نے کہا جب تراویح پڑھی اور پورا قرآن پاک پڑھا تو یہ بتاؤ تراویح کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے؟ پورے مجمع نے کہا کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا جب کھڑے ہو کے پڑھی تو اسی قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سلام ہو سارے رسولوں پر۔ پروردگارا نماز تیری، تراویح تیری، سجدہ تیرا، عبادت تیری، بندگی تیری، مسجد تیری، ریاضت تیری۔ سلام رسولوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، شہر بشر سنت،
सलाम रसूलों का। तो रब की प्यारी रहमतों ने जवाब दिया, इदरीस रजा वो कौम आ रही है जिनका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा होगा, कुर्ता जरूरत से ज्यादा नीचा होगा, पेशानी पे शामी कबाब का दाग बना हुआ होगा। अल्लाह वो कौम मेरे प्यारे महबूबों के सलाम को शिर्क कहेगी, बिदअत कहेगी, उसे हराम कहेगी। लिहाजा मैंने, मेरी मशीयत ने नबियों के रसूलों के सलाम के कुरान में जारी कर दिया, और कुरान नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाएगा, और जब कुरान पढ़ा जाएगा तो मेरे रसूलों पे खड़े होकर सलाम पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ लो, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा वो जबी ने शहादत पे लाखों सलाम, और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जुमे का दिन है, सुन लो, जुमे का दिन है, सब आ गए दाढ़ी वाले, अमामा वाले, कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, उखरुज फुला फइन्नका मुनाफिक, उखरुज फुला फइन्नका मुनाफिक। एक एक को निकाल के बाहर कर दिया। अब इस हदीस की तशरीह में कहां जा रहे भाई? बिलाल क्या देख रहे हो? बिठा लो इन्हें, बैठ जा मेरा लाल पूत, बैठ जा, हुई बैठ जा। अल्लाह अल्लाह, एक एक को निकाल के बाहर किया। सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, अभी तो इब्तिदाई दौर था, अभी तो जंगे बद्र भी बाकी है, जंगे हुनैन भी बाकी है, जंगे खंदक भी बाकी है, कम से कम चेहरे पे दाढ़ी थी, जुबान पे कलमा था, भीड़ तो थी मस्जिद के अंदर, आपने एक एक को निकाल के बाहर कर दिया। नबी की रहमतों ने जवाब दिया, तादाद पे भरोसा न करो, अहमद मुख्तार का भरोसा करो। सुभान अल्लाह, एक एक को निकाल। हुजूर जब निकाला था तो आका आपने पहले से कह दिया होता, तुम मुनाफिक हो मत आना, तुम मुनाफिक हो मत आना, तुम मुनाफिक हो मत आना। पहले कहा गया, ऐ बिलाल अजान पढ़ो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। ऐ बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने अजान पढ़ी। अब जब अजान पढ़ी तो नमाजी चले, नमाजी भी चले, वहाबी भी चले, नमाजी भी चले, वहाबी भी चले, दोनों चले और आए तो नबी मिंबर पे जलवागर हो गए और फरमाया, ओ खुरुज फोला फइन्नका मुनाफिक। देखो सिद्दीक अकबर ये वहाबी जा रहा है, देखो फारूक आजम ये वहाबी जा रहा है, देखो उस्मान गनी ये वहाबी जा रहा। इसलिए अगर नबी ने पहले से मना कर दिया होता और फिर सहाबा पूछते, तुम कहाँ थे? पेट में दर्द हो रहा था। अरे तुम कहाँ थे आज जुमे के? बुखार चढ़ा था। आज जुमे के दिन तुम कहाँ थे? बोले दस्त आ रहे थे। लिहाजा पहले आका ने मना न किया, आने दो, आने दो। जब आ गए तो फिर अब निकलो। जुमे के दिन क्या सुन्नत? जोर से बोलो। किसकी? सरकार की। सरकार की ये सुन्नत याद अब भी नहीं समझेगा। ये भी तो मेरे आका की सुन्नत है कि अगर कोई वहाबी मस्जिद में आ जाए तो आका की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाल के बाहर कर दो। ओ बेईमान, निकल बाहर। जब हमारे नबी निकाल चुके तो हमारी ताकत नहीं है तुझे हम अंदर कर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उसी प्यारे आका की मोहब्बत में जिलाए, उसी में सुलाए, उसी में उठाए। फिर पढ़ लो, जिसके माथे मरने लगे। सुनिए मौली कासिम नाना तभी उठाओ अरवाहे सलासा देखो, कहते मुझे लखनऊ की ककड़ी खिला दो, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। यह है तुम्हारा पीर मौली कासिम नाना तभी। मौली हुसैन अहमद अजुद्दियावाशी बोले, मरने के टाइम लाहौर से सिरदा मंगा दो, सिरदा खाऊंगा तो मरूंगा। उठाओ अल जमीयत नंबर देखो। मैं सोचने लगा, मरने का टाइम था, कासिम नौनतवी का ककड़ी मांग रहा है। कलमा शरीफ याद ना आया, आबे जमजम याद ना आया, सूरह यासीन शरीफ याद, ककड़ी
دوسرا بولا حسین احمد جدی آباش سردار یہ ہیں تمہارے پیر. تو کربلائے معلی سے حسین ذی وقار کی آواز آئی, ادریس رضا تجھے معلوم نہیں یہ وہ قوم ہے جس نے میرا کھچڑا بند کیا ہے, میری سبیل بند کی ہے, میرا کہنا ذکر شہادتین بند کیا ہے, میرا تذکرہ بند کیا ہے. یہ وہ بدترین یزیدی قوم ہے, اسے معلوم ہے کل مجھے جہنم میں بند رہنا ہے, لہذا جو کچھ کھانا پینا ہے ہی کھا لو, وہاں کچھ نہیں ملنے کا. یہ تمہارا پیر اور یہ ہے ہمارے پیا. اعلی حضرت کا جب وقت آیا رضی اللہ اپنے مریدوں کو بلایا, فرمایا فقیر کی قبر اتنی گہری ہو ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات 2 منٹ چشمان مبارک کھول دیں آپ, بڑا کرم ہوگا. بس اب سلام کی کہنا چاہیے, دستار بندی کی منزل ہے. سبحان اللہ. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, سن لو انشاءاللہ. ایمان بچاؤ یہی اصل ہے. اعلی حضرت سرکار نے اپنے مریدوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جب میری قبر اتنی گہری کھودنا میں اس میں آرام سے کھڑا ہو جاؤں. لوگوں نے عرض کیا حضور اللہ اللہ, جب اتنی گہری قبر کھودی جائے گی تو لوگ پوچھیں گے آخر اتنی گہری قبر کیوں کھودی جا رہی ہے, تو ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرمانے لگے, فقیر زندگی بھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا, اس کے جواز پر دلیلیں پیش کرتا رہا. کل قبر میں اللہ کا محبوب آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہ جاؤں, میری قبر اتنی گہری ہو کھڑے ہو کے عرض کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ. تم مرنے لگے ککڑی پکاری ککڑا, سردا پکارا سردی. یہ ہمارا پیر ہے. ہندوستان میں رہا تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتا رہا, قبرستان جا رہا ہے تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتا ہوا جا رہا ہے. تبھی فرما دیا جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ایمان بچاؤ یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی تمام ہے. یہ گاڑی جا رہی ہے جالنا سے بمبے, کہاں جا رہی ہے بولو, بمبے. کہاں جا رہی ہے, بمبے جا رہی ہے. آپ نے امی سے کہا بمبے جا رہا ہوں, بیگم سے کہا بمبے جا رہا ہوں, بٹیا سے کہا بمبے جا رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں نا کہتے اللہ اکبر, ارے بولے وہابی امام تھا, بولے وہابی ہوا تو کیا ہوا, کرتا ہمارا, پجامہ ہمارا, رکوع ہمارا, سجدہ ہمارا, امام وہابی تو کیا ہوا, معاذ اللہ. اب گھر سے چلے, بپا سے کہا بمبئی جا رہا ہوں, ماں سے کہا بمبئی جا رہا ہوں, بیوی سے کہا بمبئی جا رہا ہوں. اور جب پہنچے بمبئی کا ٹکٹ لیا, ٹرین میں بیٹھے, لوگوں نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں, کہا بمبئی جا رہا ہوں. کہا آپ بمبئی نہیں جا سکتے, بولے کیوں, میں نے ماں سے کہا بمبئی جا رہا ہوں, باپ سے کہا بمبئی جا رہا ہوں, بیٹی سے کہا بمبئی جا رہا. کہا حضرت ذرا نیچے اتر کے دیکھیے انجن کدھر لگا ہے, انجن کدھر لگا. اب انجن بجائے ادھر کے ادھر لگا ہے. ارے جلدی اتارو, یہ گیا بستر, یہ گئی اٹیچی, جلدی سے اترے. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے. یعنی ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے انجن دیکھو, جدھر انجن جائے گا ادھری ڈبے جائیں گے. اور نیت باندھنے سے پہلے امام دیکھو, جو امام دیوبند والا ہے کہ بریلی والا. اگر امام دیوبند والا تو رکوع دیوبند والا, سجدہ دیوبند والا, قیام دیوبند والا. اور اگر امام مدینے والا ہے تو رکوع مدینے والا, سجدہ مدینے والا, قیام مدینے. سبحان اللہ. بہت لہذا ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, نماز جو عاشق رسول ہے اسی کے پیچھے ہوگی. یہ بتاؤ اگر تمہارے پجامے میں ناپاکی لگ جائے تو آپ کی نماز ہوگی؟ پجامہ جسم میں داخل نہیں ہے, پجامہ خارجی چیز ہے, باہر ہے. اگر اس میں ناپاکی لگے تو نماز آپ کی نہ ہو. اور جن کے دلوں کے اندر معاذ اللہ توہین رسول کی ناپاکی لگی ہے ان کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے.
بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا شبیر صاحب قبلہ اللہ اللہ ایک روز ظہر میں آپ اورنگ آباد سے واپس نہیں آئے. آپ کی بیگم نے نئی شلوار، نیا کرتا، نیا جھمپر، نیا اللہ اکبر نیت باندھی. بولو پڑھو گے؟ ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں شاید پڑھیں گے. پڑھو گے؟ بولو زور سے. نہیں، یہ بھی جاننے دیجئے حضرت مولانا کوثر صاحب قبلہ اتفاق سے پروگرام پہ نادیڑ گئے ہوئے تھے. مصلی خالی تھا. دیکھا اب یہ عشاء کی نماز کون پڑھائے گا. حضرت کی محترمہ تشریف لائیں، نئی شلوار، نیا جھمپر، نیا دوپٹہ، نیا برقع. اللہ اکبر. بولو پڑھو گے؟ 4 رکعت، 2 رکعت، 1 رکعت؟ اے گورائی کا بھولا سنی کیوں نہیں پڑھے گا؟ تو آپ کہو گے ادریس رضا آپ کو معلوم نہیں ہے بندے کی نماز بندی کے پیچھے، بندے کی نماز اب بھی نہیں سن. جب بندی کے پیچھے نہیں ہوتی تو دیوبندی کے پیچھے کیسے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کو زندگی عطا فرمائے. خوب کی سیرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں. ارے حضرت ہو تو ماشاء اللہ سے. اللہ اللہ سبحان. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ ظالم کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں عقل کا دشمن یہ تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے. سبحان اللہ. میں آج میرے محلہ گیا، سڑک کی مرمت ہو رہی ہے، نالیوں کو صاف کیا جا رہا ہے. حضرت مخدومی مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ گدی نشین اجمیر محلہ سے پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیوانوں کو ہٹایا جا رہا ہے، پولیس کا پہرا لگایا جا رہا. حضرت مولانا سید فرید الحسن صاحب گدی نشین اجمیر محلہ نے فرمایا ادریس رضا پاکستان کا جنرل پرویز مشرف آنے والا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے. میں حاضری دے کے واپس آ گیا، اخبارات میں پڑھا جنرل پرویز مشرف آگرے تک آیا، پھر وہیں سے واپس ہو گیا. دوبارہ جب اجمیر محلہ حاضری نصیب ہوئی، گنبد پاک پہ نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. غریب نواز ماجرا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اللہ جنرل پرویز مشرف آیا، آگرے تک آیا، وہیں سے واپس چلا گیا. غریب نواز کی روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا جب میرا گورائی کا دیوانہ مستانہ عاشق کہتا تھا وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو دیوبندی کہتا تھا پیسہ ہو ہم بھی چلے جائیں، ٹکٹ ہو تو ہم بھی چلے جائیں. میرا دیوانہ پریشان ہوتا تھا، مگر جب تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بلانے والا وزیر اعظم، آنے والا وزیر اعظم آگرے تک آیا، آگے آنے کی منزل نہیں وہیں سے واپس کر دیا، یعنی میں نے بتا دیا آگرے کا ویزا دینا بھارت کے وزیر اعظم کا کام ہے، اجمیر میں بلانا غریب نواز کا کام ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ آستانے غریب نواز ہے، یہ دودیا گنبد ہے، یہ سنہرا کلش ہے، یہ سندلی مسجد ہے، یہ شاہجانی مسجد ہے، یہ اکبری مسجد ہے، یہ اولیاء مسجد ہے. دائیں دیکھو تو گلاب، بائیں دیکھو تو گلاب، اوپر دیکھو تو گلاب، سینے مبارک پہ دیکھو تو گلاب، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، دکانوں پہ دیکھو تو گلاب. غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب ہے. گنبد مبارک سے آواز آتی ہے ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے، لہذا بادشاہی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان
بندہ، یہ دیکھو شاہجہانی مسجد، یہ دیکھو اولیاء مسجد، یہ دیکھو سندلی مسجد، یہ دیکھو اکبری مسجد۔ ذہن میں سوال آیا، غریب نواز یہ چاروں طرف مساجد بنی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آیا، ادریس رضا جب میرا گورائی کا دیوانہ چلا، میرا اورنگ آباد سے مستانہ چلا، میرا پروانہ چلا، تو دیوبندی چیخ کے کہنے لگا یہ جا رہا ہے قبر پجا جا رہا ہے، یہ قبر پجا جا رہا ہے، یہ قبر پجا جا رہا، مگر گورائی کا دیوانہ، یہ اورنگ آباد کا مستانہ، یہ میرا پروانہ جب اجمیر شریف حاضر ہوا اور اس کے بعد ظہر کی اذان ہوئی، جا کے شاہجہانی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی اذان ہوئی، جا کے اکبری مسجد میں عصر کی اذان پڑھی، مغرب کی اذان ہوئی، جا کے سندلی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب واپس آیا تو اس نے گریبان تھاما، او دیو کا بندہ بے ایمان کیا بک رہا ہے؟ اگر میرے خواجہ کو اپنے مزار کو پجوانا ہوتا تو اسرحانے مسجد نہ بنواتے، ادھر دائیں مسجد نہ بنواتے، بائیں مسجد نہ بنواتے، چاروں طرف مسجد بنوا کے بتا دیا کہ جب پوجنے کا ٹائم آئے پیارے میرا دیوانہ تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم آئے تو مزار پہ چلے آنا۔ تبھی شہزادے اعلی حضرت پکار اٹھے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ دیوانہ چلا، یہ پروانہ چلا، بمبے سے چلا، پئیوں چلوں گا، ننگے پیر چلوں گا، حالانکہ کہا تھا بس میں بیٹھ جاؤ منع کر دیا، ٹرین میں بیٹھ جاؤ منع کر دیا، میری منت پوری ہو گئی، مجھے پیدل ہی چلنا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لاکھ فون سے موبائل سے کہا پیاری منت پوری ہو گئی، بس میں بیٹھ جاؤ، مگر دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیوانی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوانی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، اور خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ وہ پیدل چلا، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، آبلے ٹوٹے، خون کے فوارے، مگر وہ ننگے ہی پے شاہجہانی مسجد میں دیوانہ بیٹھا گنگنا رہا تھا، آستانے گنبد پاک پر نظر پاک تھی، پلکوں پہ آنسو تھے، رو رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ وہ آستانے غریب نواز ہے، وہ آستانے عطائی رسول ہے۔ میں ابھی حاضر ہوا، بھیڑ لگی تھی، بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے تھے، اخباری نمائندے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ آج احاطہ نور میں بڑی بھیڑ لگی ہے۔ لوگوں نے بتایا پور بندر کی ایک فیملی آئی تھی، 3 دن انہوں نے قیام کیا، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، بلی آتی تھی دودھ پلاتے تھے، بلی آتی تھی گود میں لیتے تھے۔ تیسرے دن جب چلنے لگے تو بچوں نے کہا ابو بلی بڑی پیاری ہے، اسے ساتھ لے چلو پور بندر، دودھ پلا کے پال لیں گے، بڑی خوبصورت ہے، ہل گئی ہے۔ جب بیٹے نے کہا باپ کو بھی خیال آیا، ماں نے بھی سوچا چلو لے چلو وہاں پال لیا جائے گا۔ بلی کو لے کر یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، اجمیر مولا سے واپس آئے، میمن فیملی تھی، پور بندر پہنچے، پہنچنے کے بعد وہاں وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھا کے بلی کو دودھ پلا کے یہ لوگ سو گئے۔ بلی کو بھی سلا دیا
لٹال دیا گیا، مگر اللہ اللہ بلی کا عالم یہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ معلوم کیا عالم تھا۔ اللہ اللہ بلی کا، اللہ اللہ جب اٹھ کے دیکھا تو بلی نہیں سو رہی ہے، سوچا کہیں دودھ تو نہیں، یہ بھوکی تو نہیں ہے، اٹھا کے پھر دودھ رکھا، بلی نے دودھ کو ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئی۔ یہ لوگ سوئے، بتاتے ہیں رات میں صبح صادق کے وقت ایک بزرگ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کیا غلطی کی ہے تم نے؟ خبردار یہ غریب نواز کی بلی ہے، جہاں خواجہ رہیں گے وہی ان کی بلی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور خواجہ غریب نواز، حضور عطائے رسول، سلطان الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیریت اسی میں ہے کہ صبح کو فوری پہلی فرصت میں اس کو اجمیر شریف پہنچا دو۔ فوراً انہوں اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، گھر والوں کو اٹھایا، نماز پڑھائی اور سارا خواب کا واقعہ بیان کیا، اور پھر وہاں سے پور بندر سے چل کے اجمیر معلیٰ آئے۔ وہ بلی لے کے آئے ہیں، اخباری نمائندے کھڑے ہیں، ویڈیو والے کھڑے ہیں، کیمرے والے فوٹو لے رہے ہیں اور ان کا بیان لے رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنایا، گنبد مبارک پر نظر پڑی، رونا آ گیا۔ غریب نواز تمہارے قربوں کو بھی قربان جائیں، تمہاری آل پہ قربان جائیں، تمہاری نسل پاک پہ قربان جائیں۔ اے غریب نواز، اپنی بلی کی جدائی تمہیں گوارا نہیں، جہاں تم رہو گے وہاں تمہاری بلی رہے گی، تو ہم غلاموں کی جدائی تمہیں کیسے گوارا ہو جائے گی؟ جہاں تم رہو گے وہیں تمہارے چاہنے والے غلام رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خلیفہ، حضور مفتی اعظم۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان نے اعلان فرما دیا جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کے بڑے خاص چاہنے والے حضرت ایاز تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ایاز کیا کر رہے ہو؟ ذرا پیچھے والے کو جگہ دینا۔ ہاں میرا لال، میرا پوت، ذرا سن لے میری بات سن لے۔ اس لیے تبلیغی جماعت ایسے ہی نوجوانوں کو پکڑتی ہے، یہ دیوبندی، آؤ آؤ اللہ رسول کی بات سنو، آؤ آؤ اللہ رسول کی بات سنو۔ اللہ اللہ، تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے۔ اللہ اللہ، جھوم کے درود پاک سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیا بات تھی؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں نہیں، دوسری بات حضرت محمود غزنوی علیہ رحمہ، آپ بھی نیند میں ہیں حضرت، کافی جلسے میں جگے ہوئے ہیں۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ حضرت مولانا کوثر صاحب قبلہ کی چشمان مبارک بتا رہی ہیں کہ رات کی بھی بیداری، مگر حضور جو حال عین کا وہی غین کا، آپ سے کم میں بیدار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہ قوم بیدار ہو جائے، مگر میں یہاں کے ان بچوں کی، جوانوں کی حوصلوں کو دیکھا، اپنی ساری تکلیف بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ ان کو اور حوصلہ عطا فرمائے، انشاءاللہ یہ نوجوان اور ترقی کریں۔ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ یہاں پر سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرائے گا، اور انشاءاللہ انہیں ڈھونڈے سے جگہ نہیں ملے گی۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، یعقوب بھائی حاضر ہے نا؟ ماشاءاللہ، بس ایک لمحہ، اللہ 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 اللہ، ذہن حاضر کریے۔ حضرت محمود غزنوی نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پکرات پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت ایاز جو تھے مچھلی کا شکار کر رہے تھے، کہا ایاز کیا کر رہے ہو؟ جلدی جاؤ۔ حضرت محمود نے اعلان کر دیا ہے جو میرا وزیر جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ حضرت ایاز نے جلدی سے ڈور باندھی، گھر پہ لے جا کے رکھا، دربار میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، حضور کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا میں نے یہ اعلان کیا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر پوچھا حضور کیا اعلان؟ اے میرا چچا میاں، میرے بزرگوار ذرا بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں بس۔ ارے وہیں بیٹھ جائیے چچا میاں، وہیں بیٹھ جائیے 2 منٹ۔
ہاں عمر کا بھی تقاضا ہے، ضعیفی بہت ساتھ دیا، پھر بھی اللہ خوش رکھے، شاد رکھے۔ ان بچوں سے تو بہت اب بھی طاقت میں اچھے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے تو ہم چھوڑا نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ در ان کی برکتوں سے مالا مال۔ پوچھا حضرت بادشاہ سلامت کیا اعلان کیا ہے؟ کہا میں نے یہ اعلان کیا جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر پوچھا حضرت محمود علی رحمٰن نے پوچھا بار بار کیوں پوچھ رہے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ سب گواہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ اعلان کیا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا، ہاتھ اٹھایا حضرت محمود پہ رکھ دیا۔ حضرت محمود نے فرمایا آیا کیا کر رہے ہو؟ چاندی پہ ہاتھ نہ رکھا، سونے پہ ہاتھ نہ رکھا، ہیرے پہ ہاتھ نہ رکھا، پکھراج پہ ہاتھ نہ رکھا، یہ چاندی کا اشفی کا ڈھیر تھا اس پہ ہاتھ نہ رکھا۔ حضرت ایاز نے عرض کیا حضور چیزیں بے شمار تھیں، ہاتھ ایک تھا۔ چیزیں بولو بے شمار تھیں، ہاتھ ایک تھا۔ چاندی پہ ہاتھ رکھتا تو سونا نکل جاتا، سونے پہ ہاتھ رکھتا تو ہیرا نکل جاتا، ہیرے پہ ہاتھ رکھتا تو پکھراج نکل جاتا، پکھراج پہ ہاتھ رکھتا تو اشفی کا ڈھیر نکل جاتا۔ اچانک میرے عشق نے کہا کیا نادانی کر رہا؟ اٹھا اپنا ہاتھ ایاز پر رکھ دے، ایاز تیرے چاندی تیری، ایاز تیرے سونا تیرا، ایاز تیرے ہیرا تیرا، ایاز تیرے پکھراج تیرا، ایاز تیرے سلطنت تیری۔ اے میرا گورائی کا بھولا سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بے شک چیزیں بے شمار ہیں، پورے بھی ہیں، غلما بھی ہے، جنت بھی ہے۔ آگے بڑھ، دامن مصطفیٰ تھام لے، آقا کا دامن تھام لے۔ آقا تیرے جنت تیری، آقا تیرے پورے تیری، آقا تیرے غلما تیرے، آقا تیرے آب کوثر تیرا، آقا تیرے رب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، دارالعلوم نظامیہ رضویہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ عشق رسول میں ہم سب کو جلائے، دشمن رسول سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح کلیت بہت بڑا مرض ہے، اس سے دور رہو، یہی آج وہابیت کو فوقیت دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دور رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، یہی اصل ہے۔ بنگلور کے اندر پہنچا تھا، واقعہ میں نے بیان کیا تھا، پھر بتائے دے رہا۔ تو وہ آئے، بولے ذرا جعفر شریف کو، روشن بیگ کو فون کر دیجئے۔ ہم نے کیا بات ہے؟ بولے میرا ٹکٹ کانگریس سے کنفرم تھا، کینسل ہو گیا۔ میں نے کہا بابو کیوں کینسل ہوا؟ بولے مجھے لے گئے مایاوتی کے خیمے میں، وہ مجھے چائے پلائی اور وہ ویڈیو بنائی، وہ دلی بھیج دی، وہ ٹکٹ میرا کینسل ہو گیا۔ فون کر دیے۔ میں نے کہا بابو میں کوئی نیتا ہوتا نہیں ہوں اور نہ میں لیتا ہوں، میں فقیر آدمی، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا، مگر بابو تمہاری بات سے مجھے آخرت کی بات سمجھ میں آ گئی، تمہاری بات سے مجھے آخرت کی بات سمجھ۔ بولے کیا؟ میں نے کہا تم نے اپنی بات کہی، میں اپنی بات سمجھا۔ بولے کیا؟ میں نے کہا تمہارا ٹکٹ کنفرم تھا کانگریس سے، مگر تم مایاوتی کے خیمے میں بیٹھ کے چائے پی، وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ سنی کا جنت کا ٹکٹ انشاءاللہ کنفرم ہے، مگر اگر وہابی کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سن، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اسی رسول کی محبت میں جلائے۔ نماز پڑھو، بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو، بولو انشاءاللہ، مگر سب سے پہلے یہ کہ وہابی سے دور رہو۔ وہی کہا، بمبئی میں آئے تھے 4 وہابی، بولے آپ شروع سے آخر تک وہابی پہ بولتے رہے، آپ روزے پہ نہیں بولے، آپ نماز پہ نہیں بولے، آپ داڑھی پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا بابو یہ بتاؤ اگر ڈنڈا سر پہ مارے کیا بچاؤ گے؟ بولے سر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے کیا بچاؤ گے؟ بولے پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہاں کی جائے گی۔
حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہاں کی جائے گی. تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا, تم نے ہماری نماز پہ حملہ نہیں کیا, تم نے حملہ ہمارے ایمان پر کیا. اور جب ایمان پر حملہ کیا تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے, اپنے غلاموں کو بلایا اور فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا, نبی کی امتیوں کا ایمان نہ جانے پائے. لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. خدا نہ کرے بھوکے سو جاؤ مگر ایمان. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے, مار ہی ڈالے. لہذا ان ٹھگوں سے انشاءاللہ دور ہو جاؤ. بیڑا نماز کا حساب کہاں ہوگا؟ بولو محشر میں. بولو روزے کا حساب, زور سے بولو. زکوٰۃ کا حساب, گناہوں کا حساب کل محشر میں, کل مصطفیٰ قبر. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. جانا ہے بمبے اور جاننا تک کے پیسے نہیں, جاننا تک کے. بولو بمبے پہنچے گا؟ ارے عقل کا ہندا, دیو کا بندہ, پہلے جاننا کا انتظام کر پھر بعد میں بمبے. حشر پہلے ہے کہ قبر پہلے؟ بولو پہلے قبر کا انتظام, بعد میں حشر کا انتظام. سبحان اللہ, بہت ذرا زور سے کہہ دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. داڑھی کا حساب محشر میں, روزے کا حساب محشر میں, حج کا حساب محشر میں, زکوٰۃ کا حساب محشر میں, جھوٹ و سچ کا حساب محشر میں, گناہوں کا حساب محشر میں, دیدار مصطفیٰ قبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. اب حضرت سبحان اللہ حضرات صوفیاء کاملین بڑی پیاری بات فرماتے حضرت. ہاں کوثر صاحب توجہ چاہوں گا, ماشاءاللہ بڑی پیاری بات فرما رہے. سبحان اللہ. فرمایا ادھر دیکھیے حضرت, ادھر سامنے دیکھو بھائی. ہاں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات, ذرا زور سے سبحان اللہ کہو. مقدمے کی جب 25 تاریخ ہوتی ہے, 25 اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیا کے وصال کی تاریخ 25 صفر. دیوبند کا پن کوڈ, یعقوب بھائی ذرا سنیے گا, گورنمنٹ بھی خوب چالاک ہے. گورنمنٹ نے دیوبند کا پن کوڈ 24 رکھا. کیا بات ہے, بہت خوب. ذرا آپ دیکھیں, یعنی گورنمنٹ کو معلوم ہے یہی جگہ ہے. دیوبند کا پن کوڈ 24 سے شروع ہے, اور بریلی شریف کا 25, اور پیلی بھی شریف کا 26. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 24, 25, 26. سبحان اللہ. یہ 25 میرے پیا کے وصال کی تاریخ ہے, اور 8 محرم مظہر اعلی حضرت کے وصال کی تاریخ ہے. تو 26, 6 اور 2 کتنے ہوئے حضرت؟ 8. تو وہ آ گیا 8 محرم. 8 محرم کو حضرت شیر بیش سنت مظہر اعلی حضرت کا وصال ہوا. تو 24 دیوبند کی, 25 بریلی شریف, اور 26 سے پیلی بھی شریف. 24, 25 تاریخ پڑی. اللہ ہر سنی مسلمان بھائی بہنوں کو مقدمے داری سے بچائے. تو جب تاریخ ہوتی ہے تو آپ یعقوب بھائی ڈائریکٹ چلے جاتے ہو؟ نہیں, بلکہ 1000 2000 میں ایک وکیل کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ زور سے بولو بھائی, کیا کرتے ہیں حضرت؟ وکیل کرتے. وکیل کہتا ہے 25 تاریخ ہے, کیا کہتا ہے؟ میرے پاس آ جانا, میں تمہیں بیان بتا دوں گا, وہی بیان کچہری میں دے دینا. وہی بیان, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. پہلے وکیل کے پاس جاتے, وکیل کہتا ہے, جب مجسٹریٹ پوچھے, کہنا سر رات جلسہ عید میلاد النبی تھا, جلسہ دستار بندی تھی, بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے, رات بھر کا جگہ تھا, سر میں درد تھا, اچانک آنکھ لگ گئی اور کھمبے سے گاڑی ٹکرا گئی, سر غلطی ہو گئی, 2 آنسو بہا دینا, بس یہ کرنا.
اب جو بیان سکھایا وہی جا کے کچہری میں آپ نے 25 تاریخ کو دے دیا. اب مجسٹریٹ نے جب دیکھا آنکھوں میں آنسو, زبان پہ یہ جملے کہ اچھا دیکھو آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا, ہم معاف کرتے. ہم اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے. صوفیاء کاملین فرماتے ہیں نبی اپنی امت کے وکیل ہے, نبی اپنی امت کے عدالت محشر میں ہے. حبیب خدا قبر میں آ رہے ہیں, مولا پہلے میری ملاقات کرا دے تاکہ میں اسے بتا تو دوں تیری بارگاہ میں روئے گا کیسے, معافی کیسے مانگے گا, گر گرائے گا کیسے. پہلے میرا دیدار کرا دے, بعد میں اپنی کچہری میں اپنی عدالت میں بلا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, شان رسالت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود, ہمارے عاشق نے کہا میری قبر کی رات, بولو انشاءاللہ سب لوگ پڑھو, میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی, وہی ان سے پہلی. آ گیا تھانے دار بلانے کے لیے, چلو بھائی بلایا. بیگم نے اندر سے آ کے کہا دروازے پہ تھانے دار کہا تم چلے جاؤ یعقوب بھائی کے گھر پہ. کیا بات ہے, بہت بہت. اب ان کو پیچھے دروازے سے نکلوا دیا, یہ آ گئے یعقوب بھائی کیا. تھانے دار دروازے پہ کھڑا ہے, کہاں ہے؟ بولے یہاں تو ہے نہیں. وہ یعقوب بھائی کیا. یعقوب بھائی نے کیا پوچھا, کیا بات کیسے آئے؟ بولے وہ تھانے دار آیا. بولے بیٹھو. اچھا. اتنی دیر میں تھانے دار آ گیا, انہوں نے منگائی 3 کافی. کافی 3 کافی, ایک تو خود لی, ایک تھانے دار کو دی, اور ایک کہا لو رئیس میاں تم پیو. اب دراصل رئیس میاں پی رہے ہیں تو مولانا شبیر صاحب نے پوچھا رے ڈر نہیں رہے ہو, گھبرا نہیں رہے ہو؟ تو رئیس بھائی بولے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, بچانے والا تو بیٹھا ہوا ہے. بچانے والا 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل سمجھا دیا. اب ذرا شعر سنو, سبحان اللہ بولیے حضرت. میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, انشاءاللہ وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی. اور نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ, نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ, وہی آقا ہوں گے وہی بات ہوگی, وہی آقا ہوں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ وہی بات ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول میں زندگی عطا فرمائے, دشمن رسول سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی تمام ہے, یہی جان ہے. اور اس .com کو اللہ تعالی ہمارے تابانی صاحب عبد الرحمان صاحب تابانی کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مولا روح القدس سے مدد فرمائے. یہ TTS sunni.com پہ آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ اور مس ہوں گے. یہ بڑا کام سنیت کا کر رہے ہیں. اللہ ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے, دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کی والدہ کا سایہ کرم ان کے اوپر دراز سے دراز تر فرمائے, اور ان کی والدہ کو ان کی بے شمار خوشیاں دیکھنے کے مولا مواقع عطا فرمائے. تاج الشریعہ حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ کو مولا شفائے روحانی جسمانی دائمی قائم و عاجل عطا فرمائے. مولا ایمان و سنیت کے ساتھ ایمان و سنیت کی نشو و اشاعت کے لیے آقائے نعمت کو عمر خضر عطا فرمائے. السلام علیکم. معزز سامعین کرام, جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ناگپور کے زیر اہتمام ایمان افروز بیانات پر مشتمل ایک شاندار آڈیو CD سنو اور فیصلہ کرو تیار کی گئی ہے. اس CD میں مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی ایک زبردست تقریر, تبلیغی جماعت کا آپریشن بھی شامل ہے. سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں رد وہابیہ بارگاہ رسالت کا مخصوص عطیہ ہے. جس پہ سرکار کی نظر عنایت ہوتی ہے وہی نبی کے دشمنوں کا رد کرتا. اللہ فرماتا یخادعون اللہ
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. جیسے جماعت والے چنا ستو لے کے آتے ہیں، بولو آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے تھے. یہ فریب دیا چاہتے تھے اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. یعنی اللہ کہتا ہے یہ تو چاہتے ہیں ہم سنیوں کو فریب دے دیں، مسلمانوں کو فریب دے دیں، ایمان والوں کو فریب دے دیں، مگر نہیں اللہ کو فریب دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو فریب دے سکتے ہیں. البتہ انہیں شعور ہی نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، نبی کی عداوت کی بیماری ہے، رسول سے بغض کی بیماری ہے، پیغمبر سے دشمنی کی بیماری ہے. اور اللہ فرماتا فزادہم اللہ مرضا، اور میں نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اور جب بیماری بڑھ گئی تب نتیجہ کیا ہوا بولو، بتا دیا جائے. کہتے ہیں صاحب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ہم کو برا آپ کیوں کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو برا مت کہو. تو ان کی نماز بتا دوں، بولیے بتا دوں. یہی کتاب اشرف السوانح، ایسی کتاب کا صفحہ 20. مفتی سید مظفر شاہ کی تقریر وہابی مذہب کی حقیقت. وفی یمننا، دوبارہ سرکار نے یہی الفاظ کہے کہ مولا تو یمن میں اور شام میں برکت نازل فرما. نجد کا نام سرکار نے نہیں دیا. پھر اس نے عرض کی کہ قالوا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیے. تو پھر بخاری کے الفاظ ہیں قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. مولا تو یمن میں اور شام میں برکت نازل فرما. نجد کا نام سرکار نے نہیں دیا. جب اس نے تیسری دفعہ سرکار سے یہ بات عرض کی قالوا او فی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ وہاں پر برکت نازل فرمائے. سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن، میں اس جگہ کے لیے کیسے برکت کی دعا کروں جہاں سے زلزلے ہوں گے اور جہاں سے فتنہ نکلے گا. اور سرکار نے فرمایا وَيَطْلَعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ ابھرے گا. مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر عید میلاد النبی اور صلاۃ السلام کا ثبوت. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جس عمل کا حکم دیا تھا اس میں اللہ خود شریک تھا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن نبی کریم کے ہی تعظیم کے لیے جس عمل کا ہمیں حکم دیا اس کا حکم دینے سے پہلے فرمایا میں بھی کرتا ہوں. تو جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا اس سے جس نے انکار کیا اس کا کیا حشر ہوا. تو جس میں اللہ بھی شریک ہے اس سے جو انکار کرے گا اس کا کیا حشر. علامہ ادریس رضا صاحب کی تقریر. جو چاہو وہ نعرہ لگا لو مگر ہمارا جہاز نکل جانا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ مسلمان گئے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کاندھا جہاز سے لگایا، دل مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگایا. حضور ابھی اپنے اور پرائے سب تھے مگر آپ صرف آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں. اگر جہاز نہ نکلا تو یہ دنیا کیا کہے گی، یہ دنیا والے کیا کہیں گے. نعرہ رسالت لگایا اور یا رسول اللہ کہہ کے پورا جہاز اوپر اٹھا لیا. مفتی مجیب اشرف صاحب کی تقریر. اللہ فرماتا دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے، تم ان کے پیچھے پیچھے عاشق ہو کر گھومنے لگو گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بولیں تو سننے کو جی چاہے. بڑے پیارے پیارے ڈائلاگ. دنیا میں ڈھونڈے سے بھی ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا کہ جو مسلمان بھی ہو اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی دوستی کرے. مولانا صغیر احمد جوخن پوری صاحب کی تقریر اور دیگر علماء اہل سنت کے ایسے زبردست بیانات شامل ہیں کہ اگر کوئی اسے ایک مرتبہ سن لے تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو. لہذا آپ یہ سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو ضرور حاصل کریں.
اور ہزاروں کی تعداد میں عام کریں۔ یہ سی ڈی نہایت معمولی ہدیے میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ناگپور اور 8080 430 440 پر SMS کریں۔